السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الایا ہیلدی کوزین میں ویلکم کرتی ہوں آپ کو۔ آج میں بناؤں گی بہت ہی مزیدار، ڈیلیشیس اور یمی سے یہ ویج تندوری برگر ریسیپی، جو بہت ہی بنانے میں آسان ہے اور بہت ہی مزیدار ہے۔ تھوڑا سا ڈیفرنٹ میتھڈ ہے اس کا بنانے کا۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو میری یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی۔ بہت ہی مزیدار ڈیفرنٹ سے یہ برگر ہمارے جو ہیں وہ بن کے تیار ہوں گے۔ آپ نے بہت سے چکن تندوری برگر، بیف تندوری برگر کھایا ہوگا، لیکن یہ ویج تندوری برگر آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور پھر اپنا فیڈ بیک مجھے دینا ہے۔ بہت ہی آسان ریسیپی اور بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے، تو چلیے آئیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر میرے پاس 4 میڈیم سائز کے آلو تھے جن کو میں نے ابال لیا ہے، ان کا چھلکا میں نے اتار دیا ہے۔ آلو ابھی میرے گرم ہیں تبھی میں ان کو میش کر لوں گی۔ اچھے طریقے سے ان کو ہم میش کر لیں گے۔ گرم گرم کو ہی آپ میش کر لیجئے گا، کیونکہ ٹھنڈے ہونے کے بعد یہ زیادہ اچھے سے میش نہیں ہوں گے، بس فورک سے یہ ایزیلی میش ہو جائیں گے۔ اب ہم اس کا ایک مسالہ پریپیئر کریں گے، تیار کریں گے، جس کو میں ہلکا سا پکاؤں گی۔ نارملی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سپائسیز اور سبزیاں آلو میں کچی ہی ایڈ کر دیتے ہیں، تو اس سے وہ ٹیسٹ نہیں ڈیولپ ہوگا جو ایسے ٹیسٹ بنے گا۔ آپ نے اس ریسیپی کو ضرور فالو کرنا ہے۔ 2 ٹیبل سپون میں نے آئل کے لیے تھے۔ آئل جیسے ہی گرم ہوا، وہاں پر میں نے 1 کپ ہرا پیاز کٹا ہوا اس میں وہ شامل کر دیا ہے۔ ہلکا سا میں اس کو پکاؤں گی۔ ہمیں بس سبزیوں کو ہلکا ہلکا سا فرائی کرنا ہے، تاکہ ان کا جو کچا پن ہے تھوڑا تھوڑا سا وہ ختم ہو جائے۔ بہت زیادہ سافٹ نہیں کریں گے، ہری پیاز ویسے بھی جلدی گل جاتی ہے، تو اس کو ہم ہلکا سا فرائی کریں گے۔ 1.5 ٹیبل سپون یہاں پہ میں ادرک، لہسن اور ہری مرچوں کا پیسٹ اس میں شامل کروں گی۔ اچھی طرح سے پیاز کے ساتھ میں ہری مرچ، ادرک اور لہسن کو بھی فرائی کر لوں گی، اس سے بہت ہی اچھا اروما جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا۔ آئل میں نے کم ہی لیا ہے، 2 ٹیبل سپون انف رہے گا اس میں۔ اچھی طرح سے اس کو فرائی کروں گی۔ 4 سے 5 منٹ فرائی کرنے کے بعد جب ان چیزوں کی اچھی سی خوشبو آنے لگے گی اور کچا پن ختم ہو جائے گا، تو اس میں ایڈ کروں گی 1/2 ٹیبل سپون ثابت دھنیا، 1 ٹی سپون زیرہ اور 1 ٹی سپون ہی میں اس میں کٹی ہوئی لال مرچوں کا شامل کروں گی۔ مسالوں کو بھی میں ہلکا سا اس میں فرائی کروں گی، اور یہاں پر اب میں ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس میں نمک کا شامل کر دوں گی۔ 1 ٹی سپون نمک اس میں کافی رہے گا۔ آپ مرچیں اور نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے رکھ سکتے ہیں۔ 1 ٹی سپون کٹی لال مرچیں تھیں، اور باقی میرے پاس تقریباً 1 ٹیبل سپون سے تھوڑی سی کم میرے پاس ہری مرچیں تھیں یہاں پر۔ اب یہ جو پکا ہوا مسالہ ہے میں آلو میں اس کو ایڈ کر دوں گی اور اچھی طرح سے مکس کروں گی۔ یہاں پہ باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا ہے، وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے۔ اب میں چمچ سے اچھی طرح سے ان سب مسالوں کو، آلو کے جو پیسٹ ہے اس میں مکس کر دوں گی، اور اس کو ہم تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیں گے۔ آلووں سے بنے گا ہمارا یہ برگر، آلو ٹکی برگر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ویج تندوری برگر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ بہت ہی مزیدار یہ ریسیپی ہے، آپ نے اس کو ضرور فالو کرنا ہے۔ درمیان میں نے تھوڑی سی یہاں سپیس بنا لی تھی، اور ایک کوئلہ میں نے جلنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ یہاں پر اب میں کوئلے کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈال دوں گی، اور اس کو میں ڈھک دوں گی 5 منٹ کے لیے۔ 5 منٹ کے بعد اس کا ڈھکن ریموو کروں گی، اور اس کی اب یہ میں نکال دوں گی پلیٹ۔ بہت ہی اچھا سا جو کوئلے کا اروما ہے وہ آلو کے اندر ابزارو ہو جائے گا۔ اچھی طرح سے میں اس کو مکس کر لوں گی، تاکہ دھواں کا جو ٹیسٹ ہے وہ ایکولی سارے آلو میں مکس ہو جائے۔ دھواں جو ہم نے دیا ہے، اس سے اس کا ٹیسٹ آپ دیکھیے گا کہ کتنا ہی مزیدار بنے گا۔ اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب میں اس کے برگر جتنے آپ کے پاس سائز کا برگر ہو، اسی سائز کا آپ اس کا پیٹی تیار کر لیں۔ پیٹی ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت موٹی ہی بنتی ہے، اچھی خاصی تھک ہوتی ہے، تو میرے برگر کے سائز کے حساب سے دیکھیے میں نے اتنی بڑی پیٹی جو ہے وہ تیار کر لی ہے۔ ایسے ہی میں اب یہ دوسری بنا لوں گی۔ بہت آسان ریسیپی ہے اور بہت ہی مزے کی ریسیپی ہوگی یہ، آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ یہ دیکھیے میں نے اپنے برگر کے حساب سے 2 پیٹیز اس کی جو ہے وہ تیار کر لی ہیں۔ اب یہاں پر میرے پاس پھینٹا ہوا ایک انڈا ہے اور بریڈ کرمز ہیں۔ پہلے میں انڈے میں اس کو ڈپ کروں گی، اور پھر اس کو بریڈ کرمز میں کوٹ کر لوں گی۔ یہاں پر جو لوگ انڈا کھانا پسند نہیں کرتے وہ میدے کی سلری بھی بنا سکتے ہیں۔ 2 ٹیبل سپون میدا لے کے اس میں 4 ٹیبل سپون پانی شامل کریں اور تھک سی ایک سلری تیار کر لیں۔ تو انڈا اگر جس کو نہیں کھانا پسند تو وہ ایسے بھی کر سکتا ہے۔
मैदे में इसको डिप करें स्लरी में और ऊपर से ब्रेड क्रम्ब लगा लें तो वो वही टेस्ट देगी। ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से लगा लूँगी मैं, हल्का हल्का सा प्रेस कर लूँगी ताकि अच्छी तरह इक्वली हर साइड से ब्रेड क्रम्स लग जाएं पैटी के ऊपर। और ये देखिए रेडी हो गई है। ऐसे ही मैं दूसरी बना लूँगी। अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स को कोट कर दूँगी इसके ऊपर। साइडों से भी घुमा घुमा के मैं इसको लगा रही हूँ ताकि अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लग जाए, क्योंकि आपके सामने है कि पैटी हमारी काफ़ी बड़ी है। हर जगह पे अंडा और ब्रेड क्रम्स अच्छे तरीके से लगने चाहिए। जब अगर आप मैदे में मिक्स करें तो भी ऐसे ही करिएगा। अब मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी 10-15 मिनट के लिए ताकि अच्छे से सेट हो जाएं। यहाँ पे एक हम मज़ेदार सी तंदूरी सॉस तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 4 टेबल स्पून मायोनीज़ ली है। 1 टीस्पून मैं इसमें तंदूरी मसाले का शामिल करूँगी। बाज़ार से मिल जाता है इजीली तंदूरी मसाला, वो इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें फूड कलर 1 चुटकी के हिसाब से वो शामिल कर दूँगी। 2 टीस्पून मैं इसमें चिली सॉस के शामिल करूँगी। 1 टीस्पून इसमें मैं सिरके का शामिल करूँगी। 4 टेबल स्पून के करीब करीब मैं इसमें केचप का शामिल कर दूँगी। 4 टेबल स्पून से थोड़ी सी कम ही है। अब अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। यही तंदूरी सॉस मैंने एक टॉर्टिला रैप्स बनाए थे, तो आपसे मैंने कहा था कि मैं इंशाल्लाह आपके साथ तंदूरी सॉस की रेसिपी भी शेयर करूँगी, तो तब भी मैंने यही सॉस बनाई थी। उसमें भी रेसिपी इसकी मैं आज दे रही हूँ आपको। बहुत ही मज़ेदार सी ये तंदूरी सॉस आप घर में तैयार कर सकते हैं। वैसे तो बाज़ार में भी इजीली मिल जाती है, लेकिन आप घर में भी इसको बना सकते हैं। ये देखिए बनानी बहुत ही आसान है। सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए तो ये मिनटों में ही बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट बनता है। तकरीबन 3 टेबल स्पून ही थी मेरे पास केचप, 4 टेबल स्पून मायो थी। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इन सब चीज़ों को। अब मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। बर्गर की जो पैटी मैंने फ्रिज में सेट होने के लिए रखी थी, तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने इनको रखा था। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक, ऊपर से ये क्रिस्पी हो जाएं अच्छे से, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। लुक आप इसकी देख सकते हैं कि ये कितनी ज़बरदस्त लग रही है। फ्राई पैन को मैं थोड़ा थोड़ा घुमा रही हूँ, क्योंकि पैटी जो हमारी काफ़ी थिक है, मोटी है। अच्छी तरह से हर साइडों से भी ये ब्राउन हो जाए तब तक इसको हम फ्राई करेंगे। हर चीज़ अंदर पकी हुई है, बस हमें इसको सिर्फ ऊपर से क्रिस्पी होने तक और गोल्डन होने तक पकाना है। साइड इसकी दोबारा मैं चेंज करूँगी और निकाल लूँगी। ऐसे ही मैं दूसरी पैटी को फ्राई कर लूँगी। और ये देखिए ज़बरदस्ती हमारी जो आलू की पैटी है वो रेडी हो चुकी है। दूसरी पैटी को भी मैं रेडी कर लूँगी। मैंने ये पैटी सिर्फ आलू के साथ तैयार की है। अगर आपका दिल चाहे तो आप इसमें मज़ीद सब्जियां भी अगर कोई ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे सीज़न में मटर होते हैं, मटर भी आप इसमें बॉईल करके ऐड कर सकते हैं। और शिमला मिर्च हो या गाजर हो, उसको हल्का सा आप प्याज के साथ ही फ्राई करें, जिस तरह मैंने प्याज के मसाले को फ्राई किया है। तभी आप उन चीज़ों को भी हल्का सा सौटे करके इसमें ऐड करें। कच्ची सब्ज़ी आपने इसमें ऐड नहीं करनी, उससे वो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आपका डेवलप होगा जो हर चीज़ को हल्का हल्का सा पकाने से आएगा। पैटीज़ हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इनको साइड पे रख दूँगी। यहाँ पर मेरे पास जो बर्गर हैं, बन मैंने लिए थे, उनको मैं हल्का सा टोस्ट कर लूँगी। बटर मैंने अच्छी तरह से फ्राई पैन में लगा दिया है। आपने भी बटर ही यूज़ करना है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। काफ़ी सारा मैंने बटर लिया है, तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब है ये। 2 मेरे पास ये बर्गर्स हैं, इनको मैं अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लूँगी। अब हल्का सा गोल्डन होने तक, उस साइड को मैं क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई कर लूँगी, इस पर सेक लूँगी। जब तक इसका कलर अच्छा सा गोल्डन नहीं हो जाता तब तक आप इसको सेकते रहें।
یہ دیکھیے زبردست سے اس کے کلر کو ہم نے کر لیا. اب ہم چیک کر لیں گے اسی طرح اپنے سارے برگرز اچھا سا کلر آنے تک، اور میں اس کو نکال لوں گی. پیٹیز ہماری ریڈی ہو گئی ہیں. برگرز میں نے ہلکے ہلکے سیک لیے ہیں، اچھے سے کرسپی کر لیے ہیں اس سائڈ سے. اب یہاں پر ہم اس کی تیاری سٹارٹ کرتے ہیں. جو میں نے تندوری سوس بنائی ہے، جو برگر کی نیچے والی سائڈ ہے، اس کے اوپر میں اچھی طرح سے تندوری سوس لگا دوں گی دونوں پر. یہاں پر میرے پاس سلاد کے پتے ہیں، دونوں پر میں وہ رکھ دوں گی ایک ایک پتا. اب میرے پاس جو پیٹیز ہیں جو میں نے فرائی کی ہیں، دیکھیے وہ رکھ دوں گی میں. 2 برگرز میں تیار کر رہی ہوں اور دونوں کو تھوڑا تھوڑا سا الگ میتھڈ سے تیار کر رہی ہوں. آپ کو جو ایزی لگے آپ وہ والا میتھڈ یوز کریے گا. اس والے برگر میں ٹمیٹوز اور پیاز کو میں ثابت رکھ رہی ہوں گول گول سلائسز کر کے، تو میں وہ رکھنے لگی ہوں. اب جو سوس تندوری ہم نے بنائی تھی ڈھیر ساری، ہم اس کے اوپر وہ ڈال دیں گے. میں نے اس لیے 2 میتھڈ سے یہ بنایا ہے کہ آپ کو جو آسان لگے گا، جو ایزی لگے گا، جو چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہوں گی آپ اسی طرح سے اس کو بنائیے گا. سوس خوب ساری اس کے اوپر ڈالنے کے بعد یہاں پر میرے پاس ہے چیز کا سلائس. چیڈر چیز ہے میرے پاس، آپ کے پاس کوئی سا بھی ہو آپ یوز کر سکتے ہیں. ایک سلائس میں اس کے اوپر رکھ دوں گی. اور لیجیے ہمارا مزیدار سا ویج تندوری برگر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے. یہ چیز کے ساتھ ہے. اب جناب جو میرے پاس تھوڑے سے ٹماٹر اور پیاز ہیں اس میں نے ثابت رکھے ہیں گول سلائسز کر کے. اس میں نے باریک چاپ کر لیے تھے. 2 ٹیبل سپون ٹماٹر ہے، 2 ٹیبل سپون ہی پیاز ہے. اور جو سوس ہے میری، میں ان کو اس میں مکس کر لوں گی. ٹیسٹ کے حساب سے آپ نے کرنا ہے. اچھی طرح سے ان دونوں چیزوں کو اس سوس میں مکس کر لیں گے ہم. اور اس دوسرے برگر پر ہم ٹماٹر اور پیاز کو اس طرح سے سیٹ کریں گے. آپ کو جو طریقہ اچھا لگے، جو میتھڈ اچھا لگے آپ اسی سے ہی اس کو بنا سکتے ہیں. اس میں چیز کا بھی یوز نہیں کروں گی، اس لیے ہے کہ اگر آپ کے پاس چیز ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ایسے بھی بہت ٹیسٹی لگے گا. اور لیجیے ہمارا یہ والا برگر بھی ریڈی ہو چکا ہے. مزیدار ہمارے ویج تندوری برگر ریڈی ہیں. میری ریسیپی آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو فوراً